بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان نصیر الدین محقق طوسی، جن کا پورا نام محمد بن الحسن طوسی، جسے ناصر الدین طوسی یا محض طوسی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک فارسی پولیمیت، معمار، فلسفی، طبیب، سائنسدان اور ماہر الہیات تھے۔ ناصر الدین طوسی ریاضی، انجینئرنگ، نثر اور تصوف کے موضوعات پر لکھنے والے مشہور مصنف تھے۔ سلطان سنجار کی وفات کے بعد، جو 1157 عیسوی میں ہوئی، سلجوقی سلطنت میں زوال آ گیا اور چند ہی برسوں میں یہ سلطنت ختم ہو گئی۔ اسی زمانے میں عالم اسلام کے اندر دو نئی طاقتیں غوری اور خوارزمی ابھری۔ غوریوں نے پہلے غزنویوں کا استحصال کیا، پھر ان کے ایک نامور حکمران شہاب الدین غوری نے ہندو مہاراجہ پرتوئی راج کو شکست دے کر بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ادھر خوارزم میں ایک اور اسلامی حکومت ظہور پذیر ہوئی، جس نے ایران اور ترکستان کے تمام مسلم ممالک کو اپنے زیر نگین کر لیا۔ سلطان اعظم ملک شاہ سلجوقی نے اپنے ایک حاجب نوشگین نامی کو خوارزم کے علاقے کی حکومت دے دی۔ اس کے مرنے کے بعد جب 1098 عیسوی میں زمام حکومت اس کے بیٹے قطب الدین محمد کے ہاتھ آئی تو سلطان سنجار نے اسے خوارزم شاہ کا لقب بخشا۔ جب قطب الدین محمد کا بیٹا آجسیز تخت نشین ہوا تو سلجوقی حکومت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس نے 1140 عیسوی میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ آجسیز کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ایل ارسلان 1156 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو اس نے حکومت کو مزید وسعت دی اور اسے استحکام بخشا۔ ایل ارسلان کا بیٹا تکش بہت اول العزم فرمانروا تھا۔ اس نے خراسان اور فارس پر قبضہ کر لیا، جس پر خلیفہ بغداد نے اس کو خوارزم، خراسان اور ایران کا پروانہ حکومت عطا کیا اور آئینی حیثیت سے اس کی بادشاہت مسلم ہو گئی۔ 1200 عیسوی میں تکش کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا علاؤالدین محمد خوارزم شاہ تخت حکومت پر بیٹھا تو اس نے چند ہی برسوں میں مارندان اور ماور النہر پر قبضہ کر لیا۔ 1214 عیسوی تک اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی، عالم اسلام میں کوئی اور فرما روا اس کے مقابلے کا نہ تھا، لیکن اس کی عظیم حکومت کا سارا جاہ و جلال حقیقت میں عارضی تھا، کیونکہ 4 ہی سال بعد مغل اعظم چنگیز خان اس پر بجلی بن کر ٹوٹنے والا تھا۔ چنگیز خان 1155 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1189 میں وہ مغلوں کا فرمانروا بنا، جس کے بعد اس نے فتح عالم پر کمر باندھی اور 1218 عیسوی تک اس نے چین کا بڑا علاقہ اور سارا تاتار اپنی حکومت میں شامل کر لیا اور اس کی سلطنت کی سرحدیں خوارزم شاہ کے علاقے سے مل گئی۔ چنگیز خان کو خوارزم شاہ کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے کا بہت شوق تھا، چنانچہ اس نے اپنی قوم کے کچھ تاجر سلطنت خوارزمی کے ایک سرحدی شہر میں بھیجے، مگر خوارزم شاہ کے ناعاقبت اندیش گورنر نے ان تاجروں کو قتل کروا دیا۔ اس پر چنگیز خان نے اپنا ایک خاص ایلچی خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا اور اسے مطالبہ کیا کہ تاجروں کے قتل کا مجرم گورنر کو اس کے حوالے کیا جائے، لیکن خوارزم شاہ نے جو طاقت کے نشے میں سرشار تھا، چنگیز خان کے ایلچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ظالمانہ سلوک پر چنگیز خان کے انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی وحشی فوجیوں کا رخ عالم اسلام کی طرف موڑ دیا۔ چنگیز خان کے حملے کے آگے خوارزم شاہ کی ساری طاقت بیکار ثابت ہوئی۔ اس کی فوجیں پے در پے شکستیں کھا کر پسپا ہونے لگی اور اسلامی شہر ایک ایک کر کے چنگیز خان کی آتش غضب کا نشانہ بننے لگے۔ بخارا اور سمرقند کی آبادی 10-10 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ان میں سے جہاں-سوز مغلوں نے 60,000 صنعت کاروں کے سوا، جنہیں انہوں نے غلام بنا لیا تھا، باقی تمام کو تیتیق کر دیا اور دونوں شہروں کو آگ لگا کر بالکل ویران کر دیا۔ ان شہروں کا انجام دیکھ کر بلخ کے رہنے والوں نے اطاعت مان لی، لیکن چنگیز خان نے یہ بہانہ کر کے وہ اہل شہر کی مردم شماری کروانا چاہتا ہے، تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو باہر نکال لیا، پھر ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور شہروں کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ نیشاپور اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں 70.5 لاکھ بے گناہ انسان وحشی مغلوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور یہی قیامت ہرات اور اس کے نواحی علاقوں کے 1.25 لاکھ باشندوں پر ٹوٹی۔ ان دونوں شہروں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کی جگہ پر ہل چلا دیے گئے۔ ایران، خوارزم اور ترکستان کے دیگر شہروں کا حشر بھی اس سے مختلف نہ ہوا۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے، جس کی ناعاقبت اندیشی سے یہ کھیل ٹوٹا تھا، بحیرہ کپسین کے ایک جزیرے میں پناہ لی اور وہاں چند دن بیمار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔
چنگیز خان کی غارت گری سے بغداد بچ گیا تھا، مگر اس کے پوتے ہلاکو خان کے ہاتھوں اس عروس البلاد کی بھی بربادی ہونے والی تھی۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد پہلے اس کا بیٹا التانی خان اور پھر اس کا پوتا منگو خان مغلوں کی وسیع سلطنت کے وارث ہوئے۔ منگو خان نے اپنے بھائی یعنی چنگیز خان کے دوسرے پوتے ہلاکو خان کو مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کا حکمران بنایا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور آخری عباسی خلیفہ معتصم کو قتل کر کے مسلمانوں کے اس عروس البلاد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 6 ہفتے تک یہاں کشت و خون اور غارت گری کا بازار گرم رہا۔ لاکھوں انسان مغلوں کے بربریت کے بھینٹ چڑھ گئے۔ مسلمانوں کی 6 صدی کی جمع شدہ دولت ایک آن میں لٹ گئی اور ان کے تمام علمی ذخیرے آگ کی نظر ہو گئے۔ کئی ماہ کی بربادی کے بعد آخر کار مملکت میں امن قائم کیا گیا اور ہلاکو خان نے اپنے طریقوں کے مطابق حکومت کی طرح ڈالی۔ اسلامی دور کا آخری نامور سائنسدان ابو عبداللہ نصیر الدین محمد بن حسن طوسی، جو تاریخ میں نصیر الدین طوسی اور محقق طوسی کے ناموں سے مشہور ہے، ہلاکو خان کا وزیر تھا۔ وہ ریاضی اور حیت کا عالم تھا اور ان مضامین پر اس نے متعدد کتابیں لکھی تھی۔ وہ اپنے تدبر اور فراست سے ہلاکو خان جیسے جابر بادشاہ کا مزاج دان بن گیا اور رفتہ رفتہ اس نے ہلاکو خان کو علوم کی سرپرستی پر مائل کر لیا۔ نصیر الدین طوسی نے سب سے پہلے ہلاکو خان کو مراغہ کے وسیع میدان میں ایک رصدگاہ قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ ہلاکو خان اس رصدگاہ کے قیام پر متفق نہ تھا کیونکہ اپنی دانش میں وہ اسے ایک بے مصروف کام سمجھتا تھا، لیکن نصیر الدین طوسی نے اس کو رصدگاہ کے فوائد سمجھائے اور پچھلے سلاطین کی مثالیں دی جنہوں نے اپنے زمانے میں ایسی رصدگاہیں قائم کی تھی۔ آخر ہلاکو خان نے یہ تجویز مان لی اور رصدگاہ کی قیام کی منظوری دے دی۔ چنانچہ اس نے اس کام کے لیے اس قدر دولت نصیر الدین طوسی کے حوالے کی جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ طوسی نے دور دراز سے ایسے حیتدانوں اور ماہرین ریاضی کو جمع کیا جو رعایا کے قتل عام میں بچ گئے تھے اور انہیں موٹی تنخواہیں دے کر رصدگاہ میں مامور کیا۔ علاوہ اس کے خطیر رقم صرف کر کے اس رصدگاہ کے لیے آلات رصد تیار کروائے اور وہاں فلکی مشاہدات کا کام نئے سرے سے شروع ہوا۔ نصیر الدین طوسی نے ہلاکو خان کو مامون رشید کی مثال دی، کیسے اس علم پرور خلیفہ نے عہد اسلام کی پہلی رصدگاہ کی بنا ڈال کر اس کے ساتھ ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم کیا تھا۔ اس مثال کے بعد اس نے مشورہ دیا کہ مراغہ کی رصدگاہ کے ساتھ ایک عظیم الشان کتب خانے کا قیام بھی ضروری ہے۔ ہلاکو خان نے اس کی بھی منظوری دے دی۔ چنانچہ تمام مفتوحہ ممالک میں منادی کرائی گئی کہ جو شخص شاہی کتب خانے کے لیے کتاب لائے گا اسے بہت زیادہ انعام ملے گا۔ وحشی مغلوں کے دل میں اگرچہ کتابوں کی قدر نہ تھی اور جتنی کتابیں انہیں لوٹ مار میں ملی تھی وہ بیشتر ان کو جلا دیتے تھے، مگر ان میں سے بعض نے ایسی کتابوں کو جن کی ظاہری زیبائش نہایت اعلیٰ درجے کی تھی نادر تحفے جان کر دیگر غنائم کے ساتھ محفوظ بھی کر لیا تھا۔ جو یہ اعلان ہوا کہ ان کتابوں کے عوض انہیں موٹی رقم ملے گی تو وہ ان کتابوں کو لا کر شاہی کتب خانے میں جمع کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کتب خانے میں مختلف علوم و فنون کی 4 لاکھ کتابیں جمع ہو گئی۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا آج اسلامی دور کی تصنیفات کا جو ذخیرہ محفوظ رہ گیا اسی کتب خانے کی بدولت ہے جو نصیر الدین محقق طوسی کی کوششوں سے بغداد کی تباہی کے بعد قائم ہوا تھا۔ نصیر الدین طوسی نے 1275 عیسوی میں داعی اجل کو لبیک کہا اور اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ناظرین، ہمارا قصہ مکمل ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔